الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان اپنی زندگی مختلف قسم کے رویوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ ہمارے کچھ ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ہمارے جسے ہم کہتے ہیں بڑا رسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو بالکل غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہوتا ہے، نان رسپانسبل، اررسپانسبل، یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہر چیز کو بہت سیریس لیتے ہیں، یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور کچھ لوگ ہر چیز کو بہت کیجول لیتے ہیں، بہت آسان لیتے ہیں، اور ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سو واٹ، ہر چیز میں ایک کہنا ہے کہ یار اچھا سو واٹ، اگر نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ پھر ہماری زندگی کے ہر عمل میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ چاہے ہم دنیا کا کوئی کام کریں، ہم اپنی ایجوکیشن کی بات کریں، اپنی جابس کی بات کریں، اپنے بزنس کی بات کریں، اپنے گھر کی ذمہ داری کی بات کریں، جس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر آپ کو اس کی زندگی میں ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ یہ جو سو واٹ ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا نقصان جہاں پہ دنیا کی چیزوں میں ہمارا نقصان ہے کہ آپ اگر بالکل غیر ذمہ دارانہ طریقے سے زندگی گزاریں گے تو اس کا نقصان دنیا میں بھی ہے۔ ایسا انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ ایٹیٹیوڈ پھر آپ کو دین کے اندر بھی نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ایٹیٹیوڈ دیکھنا چاہتا ہے، اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو وہ اصل میں اس کا جو ایک لب لباب ہے ساری محنت کا، وہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ، دین کی طرف ہمارا رویہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کیا ہم بالکل ہی ایک کیجول ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، یا ہم واقعی بہت سیریس ہوتے ہیں کہ ہم ہر وقت اس چیز کی فکر میں ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کسی بات پہ ناراض نہ ہو جائے؟ یہ بڑا سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ہر اس عمل سے دور رکھیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں صحابہ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بڑا کلیئر تھا۔ وہ کیا ایٹیٹیوڈ تھا؟ سمعنا واطعنا۔ جو بات وہ سنتے تھے، قرآن کی بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بات بتائی، تو وہ فوراً کیا کرتے تھے؟ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ ایک عمل ہے نماز۔ اور نماز بھی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے رویے رکھتے ہیں۔ ایک تو رویہ وہ ہے جو لوگ واقعی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمارے لیے نماز ہے، اور اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کی فکر بھی کرتے ہیں، ان کو وقت پہ ادا بھی کرتے ہیں، اور انہیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہو، ہماری کوئی بھی نماز چھوٹ نہیں جائے، اور نمازوں کے اندر بھی وہ خشوع کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بھی فکر کرتے ہیں کہ ہماری کوئی نماز ڈیلے نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک فکر ہے جن کو نماز کی فکر ہے۔ لیکن نماز کے متعلق ہی ایک رویہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ سو واٹ، جو سو واٹ ایٹیٹیوڈ ہے نا، کہ اگر پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھی ایک رویہ ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ کوئی ایڈیشنل پوائنٹس ہیں، اور کیونکہ کچھ لوگ لا علمی میں کرتے ہیں، کچھ کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنا ہماری زندگی میں کیا فرض ہے، 5 وقت کی جو نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس کو کسی صورت میں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فرینڈ سرکل ہوتا ہے تو دوستوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف قسم کے دوست ہوتے ہیں، چونکہ میں خود بھی اس چیز سے گزرا ہوں، ہر انسان گزرتا ہے اپنی لائف میں اس چیز سے۔ تو کچھ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ چلو تم لوگ پڑھ رہے ہو تو تم لوگ کوئی اچھا کام کر رہے ہو، تمہیں ایڈیشنل پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھ لی تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھی تو سو واٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس چیز کے بارے میں آج بات کریں گے کہ نماز کو چھوڑنا کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ سو واٹ ایٹیٹیوڈ جو نماز کے لیے ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کبھی اپنی زندگی میں سوچا کہ اگر آپ اتنی محنت کریں ایگزامز میں پاس ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈگری حاصل کرنی ہے۔ جب آپ نے ڈگری حاصل کرنی ہے تو
آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سارے جتنے سیمسٹرز ہیں وہ سب سیمسٹرز کلیئر کرنے ہیں. ہر سیمسٹر میں جو سب سبجیکٹس ہیں وہ کلیئر کرنے ہیں. اب آپ نے 4 سیمسٹر ہیں اگر آپ کی اس میں, تو آپ نے اگر وہ 4 سیمسٹرز میں سے سارے سبجیکٹس کلیئر کر لیے, لیکن کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر آپ کہتے ہیں چلو نہیں پڑھتے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اگر ایک سبجیکٹ جو ہے چھوڑ دیں اور اس میں آپ اپنا یہ رویہ رکھیں, سو واٹ, میں نے اتنے سارے تو کر لیے ہیں, اگر ایک نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا آپ کو ڈگری ملے گی؟ وہ ساری محنت آپ نے جو کی, 2-2.5 سال 3 سال کی محنت کی, آپ نے سارے سبجیکٹس کلیئر کیے, لیکن ایک سبجیکٹ آپ نے چھوڑ دیا اور اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے اتنے سارے تو کر لیے ہیں, ایک نہیں کروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو آپ کو کیا ہوگا؟ ڈگری ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی. ایک سبجیکٹ کے بارے میں آپ کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ سو واٹ. تو یہ سو واٹ ایٹیچیوڈ آپ کو دنیا میں بھی نقصان دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہیں پہ جاب کے لیے اپلائی کیا اور آپ کو جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ پہ آپ چاہتے تھے کہ آپ ایک ایسی کمپنی میں جاب کریں جو آپ کی ایک ڈریم جاب تھی. آپ نے اپلائی کیا اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کنفرمیشن آ گئی, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ سلیکٹ ہو چکے ہیں, لیکن آپ نے اس ڈیٹ کو رپورٹ کرنا ہے, اس ڈیٹ کو جوائن کرنا ہے, اور اگر آپ اس ڈیٹ کو جوائن نہیں کریں گے اور ہمیں کنفرمیشن نہیں بھیجیں گے کہ آپ ہماری آفر کو اور لیٹر کو ایکسپٹ کرتے ہیں, تو آپ کی یہ آفر جو ہے وہ جاب کینسل ہو جائے گی اور ہم کسی اور کو اس کی جگہ پہ جاب دے دیں گے. آپ نے اتنی محنت کی تھی اور آپ نے صرف ایک لیٹر بھیجنا تھا, آپ کہیں گے ٹھیک ہے اگر میں نہیں بھیجوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے, سو واٹ, ایسا کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے میں نے اتنی محنت کی, میری خواہش تھی, اور اب میں جو ہے صرف ایک لیٹر نہ بھیجوں تو یہ تو بڑا نقصان کی بات ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ بہت سیریسلی رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنا وہ کام کریں گے تاکہ آپ کو وہ چیز حاصل ہو جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے. تو نہ ہی کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نا, نقصان تو ہے. تو بات مقصد آنے کا کیا ہے کہ ہر چیز کے کرنے کے کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ نقصانات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس کے فائدے ہیں. آج ہم ان فائدوں کی بات نہیں کریں گے. میں آج بات کروں اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصان کیا ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ ہماری نماز ہمارے لیے کتنی اہم ہے اور اس کے چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں, تب تک ہمارے اندر وہ فیلنگ نہیں ڈیولپ ہوگی. تو نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں, اور ان میں سے یہ بھی چیز بہت اہم ہے, میں آپ کو پہلے بتا دوں. ایک ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی بنا کے کہانیاں سنانا شروع کر دوں کہ دیکھو یہ ہے تو وہ ہے, ایسے ہے تو ویسے ہے. تو آپ ان میری بتائی ہوئی کہانیوں کو مانیں یا نہ مانیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میری اپنی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دین کے اعتبار سے ہمارے دین میں میری اپنی ذاتی رائے اور میری اپنی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کر لیں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ جب کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, تو پھر وہ میری بات نہیں ہے, میں بیچ میں سے سائیڈ پہ ہو گیا. میں صرف کیا ہوں؟ میں صرف بتانے والا ہوں, لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. جب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, تو وہ میری بات نہیں ہے, میں سائیڈ پہ ہو گیا, میں ایک صرف کنیکشن ہوں آپ تک اس بات کے پہنچانے کا. تو بات جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گی تو اس کو ہم پھر نان سیریسلی نہیں لے سکتے, اور اس میں جو بھی چیز ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے جو فائدے ہیں, ہمارا یقین ہے کہ واقعی اس عمل کے کرنے کے فائدے ہیں, اور اس کو چھوڑنے کے نقصانات جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, ہمارا یقین ہے کہ اس کو چھوڑنے کے نقصانات ہیں. اب نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم اپنی زندگی کا ایک سفر طے کر رہے ہیں, کچھ حصہ گزر گیا ہے, کچھ حصہ گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھے اور خاتمہ بالخیر کرے. اور مرنے کے بعد ایک لمبا سفر شروع ہونے والا ہے. ایک زندگی کا سفر ہے, اور اس کے بعد جب موت آئے گی, موت کے بعد ایک اور سفر شروع ہو جائے گا, اور مختلف قسم کے مراحل ہیں, مختلف قسم کی سٹیجز ہیں. ایک سٹیج ہے قبر کی, ہر انسان نے اس کو بھی دیکھنا ہے, وہاں پہ بھی جانا ہے, وہاں پہ بھی ہم سے کچھ سوال ہوں گے. اچھا, اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور سارے لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے, تو وہاں پر بھی بہت سی سچویشنز ہیں, وہاں پر بھی بہت سے سچویشنز ہوں گی جو ہر انسان کو فیس کرنی ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو جانیں نہ, ہم اس ساری سچویشن کو یہ سمجھیں کہ اچھا چلو جب آئے گی دیکھی جائے گی, نہ اس کے بارے میں ہم سمجھیں, نہ اس کے بارے میں ہم علم حاصل کریں, نہ ہم اس کے بارے میں تیاری کریں, اور اچانک جب وہ سچویشن سامنے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پینک ہوگا نا. آپ یہی سوچئے کہ آپ جب کسی ایگزام میں جانے لگتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک فائنل ٹیسٹ ہونا ہے ایک دن, تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں. یا تو آپ اس کو کہیں یار جب آئے گا دیکھی جائے گی, آپ کوئی تیاری نہیں کریں,
اور آپ بیٹھے رہیں, آپ اپنا وقت کھیل کود میں گزار دیں, دنیا کے انجوائمنٹس میں گزار دیں, گیمز میں گزار دیں, دوستوں میں گزار دیں, موویز دیکھنے میں گزار دیں, آپ وقت ضائع کر دیں. اور پھر جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھیں گے اور جب پیپر سامنے آئے گا تو کیا کیفیت ہوگی؟ ایک خوف والی کیفیت ہوگی نا, کہ آپ کے سامنے پیپر ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور سوال ایسے لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے اس کا میں جواب کیا دوں گا. اس وقت میں آپ سے سوچیں کہ آپ کی کیا سچویشن ہوگی. دوسری طرف اگر آپ کو پتا تھا کہ آپ نے ایک ایگزامینیشن فائنل ٹیسٹ دینا ہے اور آپ نے پورا سال اس کے لیے پریپیئر کیا, ٹیچر نے جو آپ کو اسائنمنٹ دی تھی آپ نے اسائنمنٹ کی, جو کوئز دیے گئے تھے آپ نے کوئز کے لیے تیاری کی, جو آپ کو بیچ میں منتھلی یا کوارٹرلی بیسس کے اوپر آپ کے جو ایگزامز ہوتے تھے آپ نے ان کو تیار کیا, پھر فائنل ایگزام سے پہلے آپ نے دن رات محنت کر کے اپنے آپ کو پریپیئر کیا اس چیز کے لیے. تو اس وقت جب آپ اچھی تیاری کے ساتھ جب جائیں گے تو آپ کے سامنے جب وہ پیپر آئے گا تو پھر آپ کو کیا ہوگا, آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ آپ کمفرٹیبل ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا اچھا یار چلو مجھے یہ سب چیزیں آتی ہیں. اس وقت آپ کے لیے اس ایگزام کو پاس کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. گارنٹی تو نہیں ہے نا, 100% 100% گارنٹی تو کوئی نہیں ہوتی, لیکن آپ اس ایگزام کو اٹمپٹ کریں گے تو چانسز آپ کے کیا ہیں, آپ کے بڑھ جائیں گے کامیابی کے, کیونکہ آپ نے پہلے سے تیاری کی تھی, آپ کو پتا تھا کہ یہ سوال ہوگا, یہ سوال ہوگا, یہ سوال ہوگا. تو قیامت والے دن بھی مختلف سچویشنز ہوں گی جن کو ہم نے فیس کرنا ہے, اور ہر انسان نے فیس کرنا ہے. ایک ایسی سچویشن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم کی آیت نمبر 42 اور 43 میں کیا, اور ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو نماز سے متعلق ہے, جو سجدے سے متعلق ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی تجلی ظاہر کریں گے. یوم یکشف عن ساق, جس دن پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی. اب اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی, اور اس کا ایک اور مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر کریں گے. اب یہ قیامت کا دن ہے, سب لوگ کھڑے ہیں, ایمان والے بھی کھڑے ہیں, اور ایمان والوں میں اور مسلمان, ایمان والے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمان بھی کھڑے ہیں, اور پھر مسلمانوں میں جو ایک اصلاح کا اسلام اور ایک ہے ایمان والے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے, ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس نے اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا, اور اس میں مسلمان بھی ہیں, مومنین بھی ہیں, منافقین بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں. اب یہ پورا منظر ایسا ہے کہ سب کھڑے ہیں. یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ, جس دن اللہ تعالیٰ اپنے تجلی ظاہر کرے گا اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ تم سجدہ کرو, تو کیا ہوگا؟ فَلَا يَسْتَطِعُونَ, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے. اب آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا سجدے میں گر جاؤ, آپ کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم لوگ سجدے میں گر جائیں. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں امیجن کریں کہ جب وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ, تو آپ رائٹ پہ دیکھتے ہیں بندہ سجدے میں گر گیا, آپ نے لیفٹ پہ دیکھا یہ بھی سجدے میں گر گیا, آگے لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھا لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہیں, ایک آپ سجدہ نہیں کر پا رہے, تو کیا کیفیت ہوگی؟ ہاؤ وڈ یو فیل اباؤٹ اٹ؟ ہوگا نا ایک خوف کی کیفیت. اور یہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور کیوں سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے, اسی سے متعلق ایک حدیث ہے, بخاری و مسلم کی روایت ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے اور لوگوں میں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا, تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں فوراً سجدے میں گر جائیں گی. لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھا کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن جو لوگ نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے وہ لوگ اس دن سجدہ کرنا چاہیں گے تو وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. نماز پڑھتے تھے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے, اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے, کیونکہ دنیا میں سجدہ کس کے لیے کیا؟ لوگوں کے لیے کیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب وہاں پہ تو لوگ ختم ہو گئے. قیامت والے دن سجدہ کس کو کرنا ہے؟ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرو, کیونکہ دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا, اور قیامت والے دن جب اللہ کو سجدہ کرنا, جب تم نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا تو قیامت کے دن بھی وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کمر کو تختے کی طرح سخت کر دیا جائے گا, وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے.
تو یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے اور وہ سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کرتے. تو جو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سجدہ کر لیں گے؟ آج ہم اگر یہ کہیں کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے, تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ کیسے سجدہ کریں گے؟ اگر اس کے لیے میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا اس کے پیچھے, صرف عقل چاہیے سمجھنے کے لیے نا کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے وہ نہیں سجدہ کرنا پڑ رہا, تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کیسے سجدہ کرے گا؟ اور پھر ایسے لوگوں کی کیفیت کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائی, خاشعۃ ابصارہم. اب آپ سوچیں کہ وہ شخص اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ اب وہ بیٹھا ہوا ہے یا وہ کھڑا ہوا ہے, وہ سجدہ نہیں کر پا رہا, اس نے ارد گرد دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ سجدے میں گر گئے, کہ کیا آپشن ہے؟ اب وہ زور لگائے گا, کوشش کرے گا کسی طرح جھکوں, لیکن یہ جو کمر ہے اور ہماری باڈی کی جو موومنٹس ہیں یہ ہمارے اپنے بس میں تھوڑا ہی ہیں. آج بھی ہماری زندگی میں بھی ہم جو اپنے ہاتھ چلاتے ہیں, موو کرتے ہیں, بینڈ ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف کسی ایک نرو کو ایسا پریس کر دے یا ختم کر دے تو کیا پوری باڈی انسان کی ختم ہو جاتی ہے؟ کمر کی اکثر لوگوں کو جو پرابلم ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ایسے کوئی ایک نرو جو ہے وہ خراب ہوگی, ڈیمیج ہوگی, تو کیا ہوگا پورا جسم جو ہے نیچے لوور پورشن کیا ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. تو یہ اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے آج ہم چل رہے ہیں. تو وہاں پر بھی قیامت والے دن بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا, جن کو اللہ چاہے گا کہ وہ سجدہ کریں صرف وہی سجدہ کریں گے. اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر خالص اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کیے ہوں گے اور نمازیں پڑھی ہوں گی, وہی لوگ ہوں گے جو کہ قیامت والے دن بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, اور ذلت نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا. اور یہ کیوں ہوا اس کا بھی ذکر اللہ نے بتایا کہ یہ کیوں نہیں کر پا رہے, آج سجدہ کیوں نہیں کر پا رہے. قد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. یہ وہ لوگ ہیں جو آج سجدہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بالکل صحیح سلامت رکھا تھا, ان کو عقل دی تھی, ان کو انٹیلیجنس دی تھی, ان کو دماغ دیا تھا, ان کو صحیح جسم دیا تھا, یہ جابز بھی کرتے تھے, یہ یونیورسٹیز میں بھی جاتے تھے, پڑھتے بھی تھے, یہ لوگ بزنس بھی کیا کرتے تھے, یہ لوگ اپنی دکانیں بھی اچھی چلاتے تھے, اپنا گھر بھی اچھا چلاتے تھے, سب کچھ بالکل ٹھیک کرتے تھے, صحیح سلامت تھے. اور جب دنیا میں اذان ہوتی تھی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا لگتی تھی, تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ اس وقت نمازوں کے لیے نہیں آتے تھے, یہ سجدے نہیں کیا کرتے تھے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز کے لیے بلاتے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت صرف نماز کا وقت ہے, اب سارے کام چھوڑ کے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. اور اس وقت نماز نہیں پڑھی تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ قیامت والے دن بھی ایسے لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. تو پہلا نقصان کیا ہے ہمیں جو انسان کو فیس کرنا پڑے گا وہ قیامت کے دن ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ نماز اگر نہیں پڑھی تو کیا ہے؟ نقصان ہے. سو واٹ ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں چل سکتا. تو یہ جو پہلا جو ہے جھٹکا لگے گا کیا؟ میدان محشر میں. تو یہ پہلی حسرت والی سٹیج تو گزر گئی لوگوں کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الماعون میں فرمایا فویل للمصلین. دوسری چیز کہ نہ اگر پڑھیں گے تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. دو چیزیں بتائیں. ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, جو غفلت برتتے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ریاکاری سے پڑھ کرتے ہیں, جو لوگ ریاکار ہیں, دکھاوا کرتے ہیں. تو ایسے نمازی جو غافل ہیں اور جو اپنے اعمال میں کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری رکھتے ہیں. دو چیزیں. تو ان دونوں کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. اور ویل جو ہے, ویل کا لفظ جو ہے وہ ہلاکت کے لیے بھی آتا ہے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ بھی ایک روایت بیان کی ہے کہ ویل جو ہے وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے. اور فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو کہ دنیا میں اعمال ریاکاری کی وجہ سے کیا کرتے تھے. نمازیں پڑھتے تھے, دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے. حج کرتے تھے, دکھاوے کے لیے کرتے تھے. صدقات کرتے تھے, دکھاوے کے لیے کرتے تھے. لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے اچھا لگنے کے لیے, لوگوں کے سامنے نیک اور صالح بننے کے لیے. لیکن حقیقت میں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ویل نامی جہنم ہے جس سے جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ ہلاکت ہے.
تو اگر دکھاوے کی نماز پڑھنے کے اوپر ہلاکت ہے تو کیا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے ہلاکت نہیں ہوگی؟ سو واٹ ڈو یو تھنک کہ ہم سو واٹ کہہ سکتے ہیں؟ مطلب جہنم کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی شخص اگر جہنم میں چلا جائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار، لیکن اگر چلا جائے تو کیا وہ کوئی معمولی بات ہے؟ مطلب جہنم میں جلنا، جسم پورا انسان کا آگ میں جل رہا ہو، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو یہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم اپنا ایٹیچیوڈ نماز کے لیے یہ نہیں رکھ سکتے کہ اگر نہیں پڑھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے، کیونکہ آخرت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے. پھر ایک اور چیز، تیسری ایک اور وجہ کہ جہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، نماز چھوڑنا جو ہے وہ کسی حال میں ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، ہم نے پڑھنی ہے نماز. اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر میں، سورہ المدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کچھ طرح کے لوگوں کا. اب جب میدان محشر میں فیصلے ہو جائیں گے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا رکھا ہوگا کہ جنت والے جہنمیوں سے بات کر سکیں گے. اب یہ بات آج ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیسے ایگزیکٹلی ہوگا، اس کو ایگزیکٹلی کیسے ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جنت والے جہنمیوں سے بات کیسے کریں گے. کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج دنیا میں ہمارے لیے پاسبل نہیں ہیں، لیکن آخرت میں وہ پاسبل ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ آج اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں اپنا دیدار کروائے گا. آج ہمارا جسم، ہماری آنکھیں اس چیز کو سہ نہیں سکتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنت میں دیدار کروائے گا تو ظاہر ہے اسی حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طاقت، پاور، اسٹرینتھ اور جو بھی اس چیز کی ریکوائرمنٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا. اب آخرت کی بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں اس طرح سے ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیسے ہوگا. کیا جنتی جو ہیں وہ جہنم والوں کے پاس جا کے بات کریں گے؟ کیا وہ کیا ہے کوئی بیچ میں کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز ہوگی؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا کہ جنتی جو ہے وہ جہنم والوں سے بات کریں گے. تو سورہ المدثر کی آیت نمبر 42 43 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے پھر وہ جہنم والوں سے بات کریں گے، اور جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ جہنم میں کیوں پہنچے؟ تم نے کیا کیا تھا جو تم جہنم میں پہنچ گئے؟ کیا ایسی چیزیں جو تمہیں جہنم میں لے کے آ گئی؟ تو وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ ہم لوگ جاب اپنی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ایک یہ کانسیپٹ ہے، یہاں پہ پہلے بات کر لیتا ہوں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. ہمارے ایک یہ کانسیپٹ ہے، خاص طور پہ ایک لبرل طبقے کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ نماز پڑھنا کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہونے چاہیے، غرباء کی خدمت کرو، مساکین کی خدمت کرو، لوگوں کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرو، ان کو کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کرا کے دے دو، یتیموں کی مدد کرو. یہ کام ہے. نماز کوئی ٹھیک ہے پڑھ لوگے تو اچھی بات ہے، لیکن اصل چیز یہ چیز ہے. یہ کام بھی ہمارے لیے ضروری ہیں. یا یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ واقعی حقوق العباد بھی ہم نے پورے کرنے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نے حقوق اللہ جو ہے اپنی طرف سے خود ہی ویو آف کر دیا اپنی مرضی سے ہی. یہ خود ہی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا. نماز پڑھنا کیا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، نماز پڑھنا کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے کہ حقوق العباد ہے؟ زیان، نماز پڑھنا حقوق اللہ ہے کہ حقوق العباد؟ اللہ کے حقوق ہیں، رائٹ؟ حقوق اللہ ہے نا. ہم جب کہتے ہیں اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز اللہ معاف کر دے گا. تو جو چیز اللہ معاف کر دے گا یا اللہ نے معاف کر دی اس کی وجہ سے تو پھر کوئی انسان جہنم میں نہیں جا سکتا ہے نا. جو چیز معاف ہوگی تو اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتا. اب یہ جو جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگ کیوں پہنچے جہنم میں، تو وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ ہم نے حقوق العباد پورے نہیں کرتے تھے، ہم اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے، ہم جو ہے وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے. آگے آئے گا، لیکن یہ پہلا جواب یہ نہیں ہے. کیا نہیں کرتے تھے؟ ہم اپنے جاب کے ساتھ ایمانداری سے کام نہیں کرتے تھے، یا ہم لوگوں نے ایمانداری سے اور دیانتداری سے اور ہمارا اخلاق اچھا نہیں تھا. یہ جواب نہیں دیں گے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. وہ جواب دیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو جہنم میں ہے. اور وجہ کیا بتا رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ بات ہمیں کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ قرآن سے پہنچ رہی ہے.
بتانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کہ آخرت میں جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ پہلی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ پہلی وجہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا سو واٹ ایٹیٹیوڈ چلے گا؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ جہنم. الٹیمیٹلی اینڈ اپ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وہ جہنم میں ہو رہا ہے. بعد میں یہ بھی بتا رہے ہیں، اس نے اور بھی آگے بھی وجہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اور بھی کیا کرتے تھے کہ وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ بعد میں ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا اس کو جہنم میں لے کے چلے گی. تو نماز کیا ہے کہ نماز چھوڑنا ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے اس چیز کی. تو یہ چیز ہم نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ ہم نماز کے متعلق کیجول ایٹیٹیوڈ نہیں رکھ سکتے. ہم نے نماز کے لیے بہت سیریس ہونا ہے. نہ ہم غافل ہو کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری غفلت سے مراد کیا ہے کہ وقت پہ نہ پڑھنا، فکر نہ کرنا، خشوع سے نہ پڑھنا، ڈیلے کر کے پڑھنا، اور یہ سب چیزیں غفلت میں آتی ہیں. ہم غفلت بھی افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ غافل لوگوں کے لیے بھی کیا ہے؟ وہ بھی حکم ہم نے بات کر لی. ہم لوگ ریاکاری افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی نماز کے اندر یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی. کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز پڑھ لی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تب بھی نقصان میں. تو اور اگر نہیں پڑھی تو پھر تو بالکل ہی نقصان میں. اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ وہ نماز کا ہوگا. جس کی نماز صحیح اور پوری نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اور جس کی نماز میں پکڑ ہوگی تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کے آگے بھی پکڑ ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ہمارا پہلا امپریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وہ نماز کی وجہ سے بنے گا. اور ہمارا پہلا امپریشن ہی اگر نہ صحیح بنا تو پھر ہم آگے کیا کریں گے؟ اور نماز اس لیے بھی اب باقی اعمال ٹھیک نکلیں گے کیونکہ نماز پڑھنے کا جو انسان عادی ہوتا ہے، نماز انسان کو اللہ کی اطاعت سکھاتی ہے کہ آپ نے 5 دفعہ اللہ کی اطاعت کے لیے جب نماز کے لیے جاتے ہیں، اور جو انسان اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھے گا، خشوع کے ساتھ پڑھے گا، نماز کے مقصد کو سمجھ کے پڑھے گا، تو اس کی وجہ سے اس کی باقی زندگی کے اعمال میں بھی درستگی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کے اندر یہ فیلنگ ہوگی کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اسی لیے نماز صرف پڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اس نماز کو کے مقصد کو سمجھ کے پڑھنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہماری پوری زندگی کے اندر اس کا اثر آتا ہے. تو نماز نہ پڑھنا ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. فرض نماز ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے، نو میٹر واٹ ہیپنس. آپ بیمار ہیں تب بھی پڑھنی ہے، سفر میں ہیں تب بھی پڑھنی ہے، جنگ کی حالت ہے تب بھی پڑھنی ہے، گھر میں کوئی بھی مہمان آئے ہوئے ہیں تب بھی پڑھنی ہے. ایون آپ کے پیرنٹس اگر آپ کو کہتے ہیں کسی وجہ سے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں، تو اس صورت میں پیرنٹس کی بات کو ماننا بھی ہمارے لیے فرض نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی اطاعت سے روکنے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی بھی شخص اللہ کی اطاعت سے روکے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. حالانکہ والدین کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کو اف تک نہیں کہو. لیکن جب اللہ کی اطاعت کا معاملہ ہے تو اس میں والدین کی بھی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی معاصی کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو اس لیے نماز ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز فکر کرنی ہے ہم نے، اور اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرنا ہے، اخلاص سے پڑھنی ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ قیامت والے دن جب سجدے کے لیے پکارا جائے تو ہم لوگ سجدہ کر سکیں، اور ہماری نماز جو ہے ہمارے لیے نجات کا سبب بنے، اللہ کی رضا کا سبب بنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نماز ہماری پوری زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئے اور ہماری زندگی کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.